آپ انسپائر کرے، متاثر کرے، کپڑوں سے نہیں، گاڑی سے نہیں، سٹائل سے نہیں، اس سے لوگ متاثر نہیں ہوتے کہ جو آپ کہتے ہیں وہ آپ کرتے نہیں ہیں، لہٰذا ہم آپ سے متاثر نہیں ہیں۔ تو دنیا متاثر ہوتی ہے کس چیز سے؟ جو لیڈر ہے، جو قائد ہے، جو وہ کہتا ہے وہ اگر کرتا ہے تو متاثر ہوگا۔ جو کہتا کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور ہے، تو کبھی بھی متاثر نہیں ہو، چاہے آپ اچھے کاٹن کے کپڑے پہنے اور اوپر واسکٹ بھی ڈال دیں۔ میواتی بیٹھ نہیں رہے تھے۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری دنیا میں جماعتیں جائے گی، لوگ ہنسنے لگے کہ میواتی بیٹھتی نہیں ہے اور پوری دنیا کے خواب آپ دیکھتے ہیں۔ دوسری بات لیڈرشپ کی خصوصیت میں یہ ہے کہ آپ انسپائر کرے، متاثر کرے، کپڑوں سے نہیں، گاڑی سے نہیں، سٹائل سے نہیں، اس سے لوگ متاثر نہیں ہوتے۔ وقتی ہو جاتے ہیں لیکن مکمل متاثر نہیں ہوتے۔ کس چیز سے لوگ متاثر ہوتے ہیں؟ جو آپ بول رہے ہیں اس پہ آپ خود عمل کر رہے ہیں کہ نہیں، اس سے متاثر ہوتا ہے۔ کوئی بھی تبلیغی آدمی اگر خود چلہ نہ لگائے، روزے پہ نہ نکلے، شب جمعے پہ نہ نکلے اور وہ دعوت دے دے، اس کے دعوت میں اثر مسر نہیں ہوتا۔ وہ بتاتے ہیں میں پرسوں الحمدللہ وہ روزے سے ہو کے آیا ہوں اور ہماری فلاں جگہ جماعت گئی تھی، فلاں جگہ ہوئی، دیکھا گزار بھی سنا دیتے ہیں۔ وہ پہلے خود نکلتے ہیں پھر آپ کو نکالتے ہیں، وہ خود آپ کے گھر پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں عمل سے، اور جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں تو اثر ہوگا، اور وہ تبلیغی بھی جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں تو اس میں بھی اثر نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے بعض لوگ جو کاروبار میں صحیح طریقے سے نہیں چلتے تو پھر ان سے بھی لوگ متنفر ہو جاتے ہیں کہ آپ کیسے تبلیغی ہیں، کہہ دیتے ہیں۔ لیکن ان کے ذہن میں ایک بات ہے، وہ کیا ہے کہ جو آپ کہتے ہیں وہ آپ کرتے نہیں ہیں، لہٰذا ہم آپ سے متاثر نہیں ہیں۔ تو دنیا متاثر ہوتی ہے کس چیز سے؟ جو لیڈر ہے، جو قائد ہے، جو وہ کہتا ہے وہ اگر کرتا ہے تو متاثر ہوگا۔ جو کہتا کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور ہے، تو کبھی بھی متاثر نہیں ہو، چاہے آپ اچھے کاٹن کے کپڑے پہنے اور اوپر واسکٹ بھی ڈال دیں۔ تیسرا ہے فیسیلیٹیشن۔ فیسیلیٹیشن یہ ہے کہ کم از کم جو ضروریات ہے اس کو مہیا کرنا۔ فار ایگزامپل آپ طالب علم ہے تو آپ کی قلم کی ضرورت ہے، کاپی کی ضرورت ہے، نوٹ بک کی ضرورت ہے، چپر کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، یہ بنیادی ضروریات ہے، یہ فراہم کرنا یہ لیڈرشپ کی خصوصیات میں سے ہے۔ چاہے والد ہے تو یہ چیزیں فراہم کرتا ہے، چاہے استاد ہے، چاہے لیڈر ہے، تو یہ چند خصوصیات ہے لیڈرشپ کے۔ تو وہ بندہ جو کہ ان خصوصیات کا حامل ہوگا تو وہ بامقصد زندگی گزارے گا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ فرمایا گیا ہے، اس میں یہ نہیں ہے آپ میں سے ہر ایک ہے، ہر ایک لیڈر ہے، اور ہر ایک لیڈر سے اپنے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کوئی گھر کا لیڈر ہے، کوئی کلاس کا لیڈر ہے، کوئی پورے جامعہ کا لیڈر ہے، کوئی پورے پاکستان کا لیڈر ہے، کوئی پورے گاؤں کا لیڈر ہے، کوئی ایسا ہوگا کہ عالمی لیڈر ہوگا۔ وہ ایڈیشنل ریکوائرڈ کمپیٹنسیز ہے، یعنی آپ کا جو ویژن ہے، جو سوچ ہے، جو فکر ہے، اس کے متعلقات میں سے جو مروجہ فنون ہے، مروجہ ٹیکنیکس ہے، سکلز ہے، اس کو سیکھنا، یہ بھی آپ کو اپنے مقصد کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اگر آپ وہ نہیں سیکھیں گے تو آپ اپنے مقصد کی طرف جا تو سکیں گے لیکن اس سپیڈ سے نہیں جا سکیں گے، اس ویلاسٹی سے نہیں جا سکیں گے، اس رفتار سے نہیں جا سکیں گے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں کہ میننگ فل لائف اس سے مرکب ہے۔ ویژن کہتے ہیں اے کلیئر پکچر آف دا فیوچر دیٹ وی وانٹ ٹو سی، مستقبل کی وہ واضح تصویر جو کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو ویژن کہتے ہیں۔ کبھی کہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، وہ جو بچہ ہوتا ہے کبھی باپ پہ گیا ہوتا ہے، کبھی ماں پہ گیا ہوتا ہے۔ تو میرا جو ایک چھوٹا بچہ ہے وہ بالکل میرے طرح ہے، تو میرا بیٹا میرے اوپر کچھ لکھ رہا ہے،
میری زندگی پہ کہ بچپن میں نے کیسے گزاری، پھر جوانی کیسے گزاری، کیا کام کی، اس پہ کچھ لکھ رہا ہے. تو اس میں کچھ خاکے بھی بنیں گے، پکچرز بھی لیں گے. تو میں نے کہا یہ میرا نیگیٹو ہے، آپ ان کو اس میں ڈال دیں تو میرا بچپن اس سے وہ آ جائے گا. تو اگر وہ بیٹا 45 سال کی عمر میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ مجھے دیکھے، تو اس کی مستقبل کی تصویر اس طرح ہوگی. تو اسی طرح آپ جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی تصویر کیا بنے گی؟ تو اس کو ویژن کہتے ہیں. یعنی آپ جو بامقصد زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی تصویر کیسے بنے گی؟ ایک آدمی تھا، ٹیٹوز کہتے، ٹیٹوز وہ جو ہاتھ پہ بناتے ہیں. وہ شوق میں نئے نئے جوان ہوا تھا تو کہ وہ کسی کے پاس چلا گیا کہ وہ یار یہاں ایک شیر بناؤ، زبردست شیر. تو وہ جو شیر بنانے لگا تو وہ تو سوئی وہ اس طرح کرتے ہیں. تو یہ تو بہت کیا بنا رہے ہیں، یہ اس کا دم بنا، دم کو چھوڑ دے. تو دم چھوڑ دیا. یہ کیا بنا رہا ہے، یہ اس کا دڑ بنا، اس کو بھی چھوڑ دے. یہ کیا ہو رہا ہے، یہ اس کا سر بنا، اس کو بھی چھوڑ دے. تو یہ کیسا شیر ہوگا جس کا نہ دم ہو، نہ دڑ ہو، نہ سر ہو؟ وہ کیسا شیر ہوگا؟ تو ہم چاہتے ہیں کامیاب زندگی گزارنا، لیکن فزیکل ڈیولپمنٹ ایکسرسائز نہیں یار، ہم تو بہت مصروف ہے. کھانے پینے میں احتیاط نہیں یار، یہ تو نہیں ہو سکتا. سونے جاگنے میں احتیاط اور نظام، یار یہ تو مشکل ہے. پڑھنا یا ایڈیشنل ریکوائرڈ کمپیٹنسیز حاصل کرنا، یار اتنا نہیں، لیکن تھوڑا تھوڑا کر لوں گا. لیکن میں بننا چاہتا ہوں بہت کامیاب ترین معلم اور داعی، بننا چاہتا ہوں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. جو آپ کا پکچر ہے اس میں جتنی بھی چیزیں وہ ضروری ہونے چاہیے. تو آپ اپنی مستقبل کی ایک تصویر بنائیں کہ آپ کیا کریں. تو اس کو ہم کہتے ہیں ویژن. دوسرا ہے اسٹریٹجک ویژن which is independent of time and correct. ویژن غلط بھی ہو سکتے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں. آپ کا ویژن صحیح ہونا چاہیے. آپ تو علماء کرام ہیں، ہم جیسے لوگ علماء کرام سے پھر پوچھتے ہیں کہ حضرت میں نے یہ ویژن بنایا ہے، یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں. لیکن آپ تو خود علماء کرام ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کا ویژن صحیح ہوگا. باقی لوگوں کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ علماء کرام سے اس کی تصحیح کرائیں. دوسرا انڈیپینڈنٹ آف ٹائم، یہ نہیں کہ صبح ایک ویژن شام کو دوسرا ویژن، غم میں ایک ویژن اور خوشی میں کچھ اور ویژن. جس پہ حادثہ آ جاتا ہے نا اس وقت کہتے ہیں میں یہ کروں گا، وہ کروں گا. یہ اگر وہ اس وقت لکھ ڈالے نا، بعد میں اس کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی میں نے کتنے کتنے وعدے کیے تھے. اور جب خوشی ہو جائے نا، وہ بھی کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، ویژن بنا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ لکھتا نہیں ہے. جب لکھتا نہیں ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے ویژن ایسا ہونا چاہیے کہ غم ہو یا خوشی ہو، سفر حضر اور اکیلا ہو یا لوگوں کے ساتھ ہو، ویژن آپ کے ساتھ ساتھ چلے. یہ تبلیغی حضرات کی اگزامپل میں اس لیے کہ ان کے ساتھ واسطہ یونیورسٹی میں بہت پڑتا ہے نا. کبھی شبی جمعہ پہ اسٹوڈنٹس جا رہے ہوتے ہیں، کبھی کدھر کبھی کدھر. تو ان کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، وہ شبی جمعے جا رہے ہوتے ہیں. ویژن اتنا حاوی ہوتا ہے اپنی، پھر واپس آ جاتے، رات نہیں گزارتے کہ واپس آ جاتے ہیں. کہتے شادی ہے، ٹھیک ہے آ جائیں گے یار، آ جائیں گے، لیکن میں نے جانا قضا نہ آ جائے یار شیخ جمعہ میں جانا. اور یہاں میں نے ایکسپیرینس کیا ہے، یہاں کرفی لگی تھی کراچی میں. کرفی کے دوران بھی تبلیغی جا رہے تھے. میں کہتے آپ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے. نہیں یار کچھ نہیں ہوتا، ہم چلتے ہیں. واقعی ان کو راستہ مل گیا، وہ چلیں. اتنا بھی غلو نہیں کرنا چاہیے. لیکن ویسے میں کہتا ہوں کہ ویژن ایسا نہ ہو کہ آپ خوش ہیں، آپ کی شادی ہے تو آپ اپنے ویژن کو بھول جائے، یا غم ہے تو اپنے ویژن کو بھول جائے. اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ ویژن کو بھول جائے. آپ کے پاس وسائل ہے تو ویژن کو بھول جائے، وسائل نہیں ہے تو ویژن کو بھول جائے. کبھی کبھی حالات آ جاتے ہیں نا، لوگ ویژن کو بھول جاتے ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ویژن وقتی ہوتا ہے، اس نے کوئی اس پہ کام نہیں کیا ہوتا. حالات ضرور سازگار ہوں گے انشاءاللہ، وسائل ضرور اللہ آپ کو دیں گے، افراد ضرور اللہ آپ کو دیں گے، بشرط یہ ہے کہ آپ کا ویژن کلیئر ہو اور اس پہ استقامت ہو.
افراد بھی مل جائیں گے، وسائل بھی مل جائیں گے، حالات بھی ٹھیک ہوں گے۔ اب دیکھیں، اٹھا کے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جنہوں نے بے کام شروع کیا ہے، بے سر و سامانی میں شروع کیا ہے، آج اس دنیا میں، پوری دنیا میں وہ لوگ جانتے ہیں۔ آپ دارالعلوم دیوبند کو لے لیں، کہاں سے شروع کیا تھا اور آج اس کو دیکھیں پوری دنیا میں۔ آپ تبلیغی جماعت کو لے لیں، میواتی بیٹھ نہیں رہے تھے۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری دنیا میں جماعتیں جائے گی، لوگ ہنسنے لگے کہ میواتی بیٹھتی نہیں ہے اور پوری دنیا کے خواب آپ دیکھتے ہیں۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ وجہ کیا ہے؟ غم، خوشی، سردی، گرمی، جس حال میں بھی ہو وہ اسی فکر میں لگے ہیں، تو اللہ رب العزت پھر راستے کھول دیتے ہیں۔ پھر تو ہم تو ایمان والے ہیں اور آپ لوگ تو اہل علم ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ بغیر ایمان والے گورے آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ان کو بھی اللہ نے کامیابی دی ہے اس دنیا میں، تو ہمیں کیوں نہیں دیں گے؟ صرف اتنا فرق ہے کہ وہ لگے ہیں، ویژن بنا کے لگے ہیں دنیا میں، ان کو اللہ نے کامیاب کیا۔ اگر ہم ایمان والی بھی ہے، اہل علم بھی ہے، تو اگر ویژن نہیں ہے یا اس پہ استقامت نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی اسی طرح ہوگا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ جس چیز کی بندہ کوشش کرتا ہے وہ اس دنیا میں کامیابی کی کوشش کرتے ہیں، اللہ دے دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسٹریٹجک ویژن وہ ہوتا ہے جو انڈیپینڈنٹ آف ٹائم ہو اور کریکٹ ہو، صحیح بھی ہو اور انڈیپینڈنٹ آف ٹائم ہو۔